بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا جو سبجیکٹ ہے وہ ہے گاڈ پارٹیکل۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کل گاڈ پارٹیکل کا بہت چرچا ہے۔ آج میں نے ایک اردو اخبار میں ایک آرٹیکل دیکھا آج ہی، تو اس کا ٹائٹل تھا ذرے ذرے میں خدا ہے۔ یعنی انہوں نے گاڈ پارٹیکل کا مطلب یہ نکال لیا کہ ہر پارٹیکل میں خدا ہے، حالانکہ یہ مطلب نہیں ہے۔ ایک اور صاحب نے کہا کہ یہ جو ہے یہ گاڈ کا سائنسی پروف ہے۔ یہ بھی غلط بات ہے۔ دیکھیے، گاڈ پارٹیکل جو ہے یہ سائنٹیفک کمیونٹی کا دیا ہوا نام نہیں ہے، یہ تو میڈیا نے دے دیا ہے۔ اس کی بھی ایک تاریخ ہے۔ وہ تاریخ یہ ہے کہ تقریباً 50 سال سے ایک مسٹیریس پارٹیکل کی ریسرچ کر رہے تھے تمام سائنٹسٹ۔ تو ایک سائنٹسٹ نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام تھا لیان لیڈرمین۔ امریکی سائنٹسٹ ہے وہ، لیان لیڈرمین۔ تو یہ پہلے کی بات ہے جب کہ ڈسکوری نہیں ہوئی تھی۔ تو اس نے اس پر ایک کتاب لکھی، وہ پاپولر سائنس کے انداز میں تھی، وہ ٹیکنیکل انداز میں نہیں تھی۔ تو چونکہ وہ اس پارٹیکل کو ڈسکور کرنے میں کامیاب نہیں ہوا تھا، تو اس کی کتاب کا ڈسکوری آف پارٹیکل پر نہیں تھی، بلکہ اس پر جو بحث ہے وہ سب باتیں اس کے اندر تھیں۔ تو اس کی کتاب کا ٹائٹل رکھ دیا انہوں نے گاڈ ڈیم پارٹیکل۔ یہ ٹائٹل رکھ دیا انہوں نے۔ دیکھیں، گاڈ ڈیم ایک نگیٹو ٹرم ہے، نگیٹو لفظ ہے۔ جیسے کہ آپ ایک پین ہیں، وہ پین میں سیاہی نہ آ رہی ہو، ٹھیک سے نہ لکھ رہا ہو، تو آپ غصے میں اس کو پھینک دیں گے یہ کہتے ہوئے گاڈ ڈیم پین۔ ایسی آپ ویدر ہے، اچھا ویدر نہیں ہے، باہر نکلے آپ تو آپ کو جھنجھلاہٹ ہوئی، آپ نے کہہ دیا گاڈ ڈیم ویدر۔ تو ایسے ہی اس نے اس کتاب کا ٹائٹل لکھ دیا گاڈ ڈیم پارٹیکل۔ تو پبلشر کے پاس جب وہ کتاب پہنچی تو پبلشر نے اس میں ایک چینج کیا، اس نے ڈیم نکال دیا اور اس کا ٹائٹل رکھا اس نے گاڈ پارٹیکل۔ وہاں سے یہ لفظ چلا ہے، اس کی کوئی سائنٹیفک بیس نہیں ہے۔ سائنٹیفک جو ٹرم اس کے لیے ہے وہ دوسرا ہے، ہگس بوزان اس کا جو ٹرم ہے۔ تو اس کا کوئی تعلق خدا سے نہیں ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ میکینیکل سبسٹیٹیوٹ آف گاڈ ہے۔ یہ جو پارٹیکل انہوں نے ڈسکور کیا ہے تو سائنٹیفک مائنڈ کے مطابق دیٹ از میکینیکل سبسٹیٹیوٹ آف گاڈ۔ یعنی ایک لحاظ سے کہنا چاہیے کہ وہ گاڈ کا نگیشن ہے، کہ گاڈ کے بغیر، گاڈ کو مانے بغیر کائنات کو ایکسپلین کرنے کی جو کوشش ہے اس کا حصہ ہے وہ۔ تو دیکھیے،
یہ جو معاملہ ہے شروع ہوتا ہے بہت پہلے سے. جو آج کل جو فزیکل سائنس میں جو کائنات کا اسٹینڈرڈ ماڈل بنا گیا ہے وہ بگ بینگ پر بیس کرتا ہے. یعنی کائنات کی بگننگ کے بارے میں، یونیورس کی جو بگننگ ہوئی، تو اس کے لیے جو سائنس کا جو اسٹینڈرڈ ماڈل ہے وہ بگ بینگ پر مبنی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اب سے 13 بلین سے بھی پہلے سال، 13 بلین سال پہلے، 13 بلین، مور دین 13 بلین سال پہلے اسپیس میں ایک کاسمک بال تھا. بہت بڑا ایٹم سمجھ لیجیے، ایک سپر ایٹم. تو ہماری یونیورس میں جو مٹیریل یونیورس ہے اس کے اندر جتنے بھی پارٹیکل ہیں وہ سارے پارٹیکل اس کاسمک بال میں تھے اور بہت ہی کمپیکٹ حالت میں تھے، بہت کمپیکٹ حالت میں تھے. تو اس کو آپ سپر ایٹم کہیے یا کاسمک بال کہیے. تو مور دین 13 بلین ایئرس سے پہلے اس میں ایکسپلوژن ہوا، بہت بڑا ایکسپلوژن، دھماکہ. اس دھماکے سے کیا ہوا کہ جتنے پارٹیکل اس کاسمک بال میں تھے وہ سب بکھر گئے. یعنی اس سے پہلے وہ تھے انٹیگریٹڈ اسٹیٹ میں تھے. ایکسپلوژن کے بعد کیا ہوا، وہ سب ڈس انٹیگریٹ ہو گئے، منتشر ہو گئے سارے یونیورس میں. اور کوانٹم تھیوری یہ کہتی ہے کہ یہ جو پارٹیکل اس سے ریلیز ہوئے ان میں ماس نہیں تھا. جو ماس نہیں تھا تو کیا ہوا کہ وہ لائٹ کی اسپیڈ سے چاروں طرف وہ ٹریول کرنے لگے. لائٹ کی اسپیڈ جو ہوتی ہے وہ 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہوتی ہے. یعنی ایک سیکنڈ میں 1,86,000 میل طے کرتی ہے لائٹ اسپیڈ سے چلنے والی چیز. یہ لائٹ اسپیڈ سے یہ سارے پارٹیکل اپنے چاروں طرف ٹریول کرنے لگے. تو سائنس نے یہ تو دریافت کر لیا کہ بگننگ کہاں سے ہوئی. لیکن جب یہ دریافت ہوا، کوانٹم تھیوری نے بتایا کہ اس میں ماس نہیں تھا. کوانٹم میکینکس جو کہتے ہیں اس کو، کوانٹم میکینکس سے یہ چیز معلوم ہوئی کہ ان پارٹیکلس میں ماس نہیں تھا. تو پھر بہت بڑا سوال پیدا ہوا. وہ سوال کیا؟ ماس نہیں تھا اس میں تو یہ کائنات بنی کیسے؟ دیکھیے، ماس کو اردو میں کہتے ہیں کمیت. ماس ہونے ہی سے چیزیں آپس میں جڑتی ہیں، ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتی ہیں. تو ماس جب نہ ہو تو اٹریکشن نہیں ہوگا، جڑے گا نہیں، پھر تو بکھراؤ آ جائے گا. تو کیا کہ اب ہم جس یونیورس میں رہتے ہیں یہ وجود بھی ہی نہ آتا. نہ اسٹار ہوتے، نہ پلانٹ ہوتا، نہ ماؤنٹین ہوتے، نہ اوشن ہوتا، نہ زمین ہوتی، کچھ بھی نہیں. صرف ساری یہ اسپیس جو ہے دوڑتے ہوئے الیکٹرانس کا جنگل ہوتی. ساری اسپیس جو ہے یعنی دوڑتے ہوئے پارٹیکل جو جس میں ماس نہ ہوتا وہ جنگل ہوتی. ہم آپ بھی نہیں ہوتے. یہ سوال تھا. تو اب سائنسدانوں نے پھر سے سوچنا شروع کیا کہ کیسے ایسا ہوا کہ ان پارٹیکل سے ماس آیا. کیونکہ وہ پارٹیکل جڑے تبھی تو بنی ہے کائنات. تو کیسے اس پارٹیکل میں ماس آیا اور پھر وہ جڑ کر کے ساری چیزیں بنی. یہ تھا سوال. یہ بہت پہلے سے سوال تھا اور ایکٹیو طور پر اس پر تقریباً 50 سال سے زیادہ محنت ہو رہی تھی. اور اسی کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا اخباروں میں کہ تقریباً 10 سال پہلے سوئٹزرلینڈ میں ایک بہت بڑی ٹنل بنائی گئی، بہت ہی اسپیشل قسم کی ٹنل. اس پر تقریباً
$5 بلین خرچ ہوا مجموعی طور پر. $5 بلین خرچ ہوا کس لیے؟ اسی چیز کو دریافت کرنے کے لیے، اسی چیز کو دریافت کرنے کے کہ پارٹیکل میں ماس کا جو سوال تھا اسی کو جاننے کے لیے. تو وہی چیز ہے جو اب سائنسداں یہ کلیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے، انہوں نے ڈسکور کیا ہے. لیکن زیادہ یعنی سیف اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ یہ ڈسکوری نہیں ہے، یہ نیئر ڈسکوری ہے. زیادہ سیف اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ وہ ڈسکوری نہیں ہے بلکہ نیئر ڈسکوری ہے، کیونکہ ابھی بھی کچھ پرابلم ایسے ہیں جس پر سائنسداں مطمئن نہیں ہیں. تو بہرحال یہ ڈسکور کیا گیا ہے کہ ایک مسٹیریس سب ایٹمک پارٹیکل تھا جس نے تمام جو خود انسٹیبل ہے لیکن وہ ماس دیتا ہے. انسٹیبل ہونے کے باوجود وہ الیکٹرانس کو یا پارٹیکلس کو ماس دیتا ہے. اس سے جب ماس دیا اس نے تب جا کر چیزیں کمبائن ہونے لگیں، تب تمام چیزیں وجود میں آئیں. تو یہ تھیوری جو ہے اس پر بہت آرٹیکل لکھے گئے، کتابیں چھپی. تو اس میں سے ایک سائنٹسٹ جو کہ اسکاٹ لینڈ کا ہے، ابھی بھی زندہ ہے وہ، اس کا نام ہے پیٹر ہگس. پیٹر ہگس HIGS. اس نے تقریباً 64 ایئر پہلے ایک پیپر چھاپا، ایک سائنٹیفک پیپر. اس میں اس نے ایک تھیوری دی. اس تھیوری کو اسی تھیوری کے بیس پر یہ ریسرچ ہوئی ہے. اب جو ریسرچ ہوئی ہے، اور اس ریسرچ میں آپ جانتے ہیں کہ 10,000 انجینئرس اور سائنٹسٹ لگے ہوئے تھے. 10,000 اور 100 ملک اس میں انوالو تھے. اتنا بڑا ریسرچ کا کام شاید ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا ہوگا کہ ایک ایسا پروجیکٹ جس میں 10 سال لگے اور 10,000 سائنٹسٹ انجینئر اس میں شامل ہوں اور 100 ملک اس میں انوالو ہوں اور $5 بلین اس میں خرچ ہو. اتنا بڑا پروجیکٹ تھا صرف ایک چیز کو جاننے کے لیے کہ کیا واقعتاً ایسا کوئی پارٹیکل موجود ہے جس نے ماس دیا. تو اسی پارٹیکل کا نام، اسی سب ایٹمک پارٹیکل کا نام، وہ کوئی آنکھ سے دیکھنے کی چیز نہیں ہے، تو اس کا نام اسی سائنٹسٹ کے نام پر رکھا گیا ہگس بوزان. یہ بوزان جو لفظ ہے اس کی بھی ایک ہسٹری ہے. بوزان اصل میں بنگال کے ایک سائنٹسٹ تھے ستیندر بوس. تو بوس سے BOS لے کر کے بوس، یہ لوگ بوز کہتے ہیں. ہم لوگ تو سین بولتے ہیں نا، وہ لوگ زے بولتے ہیں، بوز. تو اس سے بوزان بنا کیونکہ انہوں نے ایک پیپر لکھا تھا بہت پہلے آئنسٹین کے زمانے میں، اور اس میں انہوں نے اسی سے ریلیٹڈ ایک پرابلم کو اس میں سالو کرنے کی کوشش کی تھی. تو پروفیسر بوس کے نام پر یہ بوز بنا اور پیٹر ہگس کے نام سے ہگس بنا. تو اس کا نام رکھا گیا ہگس بوزان. ہگس بوزان. اور یہ عوامی طور پر اس کو کہا جاتا ہے گاڈ پارٹیکل. تو یہ آپ غور کیجیے کہ اس کا تعلق ایگزسٹنس آف گاڈ سے نہیں ہے مذہبی معنوں میں. اس کا تعلق صرف یہ ہے کہ سائنس سے چاہتی ہے، سائنٹیفک مائنڈ یہ چاہتا ہے کہ کائنات کو ایکسپلین کرنا کائنات کو. ایک کائنات، ایک یونیورس جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، جو ایگزسٹ کر رہی ہے، ہم جس کو جانتے ہیں، جس کو ہم اپنے ٹیلیسکوپ سے، اپنے مائکروسکوپ سے جس کا ہم تجربہ کرتے ہیں. تو پہلا سوال تو یہ تھا کہ ہاؤ اٹ کیم انٹو ایگزسٹینس، اس کا وجود کیسے ہوا. تو وجود کو انہوں نے
بگ بینگ تھیوری جو ہے اس سے ایکسپلین کیا، جو کہ 20th سینچری کے فرسٹ کوارٹر میں غالباً 1931 میں پیش کی گئی تھی. تو وہ پر بہت کچھ ریسرچ ہوئی. کافی ریسرچ کے بعد اب بگ بینگ تھیوری جو ہے سائنٹیفک کمیونٹی نے اس کو مان لیا ہے. اینڈ ناؤ اٹ از سائنٹیفکلی این اسٹیبلشڈ تھیوری. لیکن پھر جو دوسرا سوال آ گیا کہ جب سارے الیکٹران جو ہے جو ریلیز ہوئے تو پھر وہ کیسے دوبارہ وہ کمبائن ہوئے، کیونکہ اس کے لیے ماس درکار ہے. تو اس کے لیے اب جو انہوں نے مانا ہے کہ ہگس بوزان، تو اگر اس کو مان لیا جائے سائنسی مائنڈ کے مطابق تو ہگس بوزان اس بات کو ایکسپلین کرتا ہے کہ کس طرح دوبارہ سارے پارٹیکل اجزا ہوئے اور پھر وہ چیزیں تمام بنی. یہ ہے تھیوری. یعنی خلاصہ جو ہے سادہ زبان میں اس کو ایک دیکھیے، ایک تو ٹیکنیکل زبان ہوتی ہے. ٹیکنیکل زبان جو ہے وہ ایک الگ کی زبان ہے. میں آپ کو اس کا جو سادہ طور پر جو بات ہے وہ عرض کر رہا ہوں. اس میں مجھے ایک بات اور بھی اکنالج کرنا ہے کہ اس معاملے میں مجھ کو بہت زیادہ ہیلپ ملی ہے. میری جو گرینڈ ڈاٹر ہے وہ ماریا یعنی فزکس آنرس میں انہوں نے فرسٹ ڈویژن سے پاس کیا ہے امتحان فزکس آنرس میں، اور بہت ہی زیادہ پڑھنے والی لڑکی ہے ماریا، جو میری گریٹ ڈاٹر ہے. اس نے بہت زیادہ ہیلپ کی. یعنی آپ جانتے ہیں کہ میں انٹرنیٹ استعمال نہیں کر سکتا، تو سارا نکال کر مجھے بتایا، پڑھ کر سنایا، ڈسکس کیا. تو بہت زیادہ میں اس کو اکنالج کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس کو اس میں اس کا اجر دے، اس کا ریوارڈ دے. تو اس طریقے سے میں یہ بات جو کہہ رہا ہوں، یعنی اس کو میں یعنی ایک بہت دل لگے ہیں مجھ کو اس یہاں تک پہنچنے میں. اس میں میری گرینڈ ڈاٹر ماریا کی ہیلپ کافی میری مددگار ثابت ہوئی. تو یہ ہے ہگس بوزان کا ایک سادہ تصور. لیکن مجھے جو دلچسپی ہے، جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ ایک اور بات ہے. وہ ہے قرآن سے اس کا تعلق. دیکھیے قرآن میں بہت عجیب بات ہے کہ قرآن میں ایک آیت ہے سورہ النساء یعنی چیپٹر 4 ورس نمبر 82 میں، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. سچ پوچھے تو مجھے قرآن والا جو آسپیکٹ ہے اسی سے دلچسپی ہے مجھے، اسی کے لیے میں نے یہ تمہید بیان کیا آپ کو. تو یہ جو آیت ہے سورہ النساء میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے، قرآن پر غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے. اگر قرآن اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو وہ اس کے اندر بہت زیادہ اختلاف پاتے. یہ اختلاف کا لفظ ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے. مفسرین اختلاف کو سمجھنے میں زیادہ کامیاب نہیں ہوئے ہیں، لیکن یہ میں نے اس پہ بہت غور کیا تو یہ بھی میری ایک ڈسکوری ہے اللہ کے فضل سے. اختلاف کے معنی یہاں پر جو عام طور پر جو لفظ بولا جاتا ہے اختلاف، وہ معنی نہیں ہے. یہاں پر معنی ہیں انکنسسٹنسی یا عدم مطابقت. یہ مطلب ہے اس کا. یعنی اختلاف کس کے بیچ میں؟ قرآن کی آیتوں کے بیچ میں نہیں، قرآن اور خارجی حقیقتوں کے بیچ میں اختلاف. یعنی ایک ہے قرآن کا اسٹیٹمنٹ
اور ایک ہے ورلڈ آف فیکٹس جو قرآن سے باہر ہے. تو ورلڈ آف فیکٹس میں اور قرآن کے اسٹیٹمنٹ میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا، یعنی انکنسسٹنسی نہیں ہوگی، عدم مطابقت نہیں ہوگی. یہ بہت عجیب اسٹیٹمنٹ تھا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن 7 سینچری کے فرسٹ کوارٹر میں اترا. اس وقت کچھ بھی نہیں تھا دنیا میں، نہ سائنس تھی، نہ ٹیلیسکوپ تھی، نہ مائکروسکوپ تھی، نہ اس وقت ایک کمپیوٹر تھا، نہ اس وقت آج کل کے جو طریقے ہیں ریسرچ کرنے کا وہ سب کچھ تھے. وہ ٹریڈیشنل دور تھا، لوگ سپرسٹیشن میں جیتے تھے، کسی چیز کو جو انسان جانتا نہیں تھا. اس وقت یہ آیت اتری. اس آیت کو اگر اس سے جوڑیے آپ کہ قرآن ایک ابدی کتاب ہے، یہ وقتی کتاب نہیں ہے، تو اس کو جوڑ کر سوچیے تو یہ ایک ابدی چیلنج تھا، یہ ایٹرنل چیلنج، یعنی قرآن رہے گا قیامت تک کے لیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت تک جو باتیں انسان دریافت کرے گا، یونیورس آف فیکٹ جو ابھی ہڈن ہے، اس کو دریافت کرے گا تو جو اسٹیٹمنٹ قرآن میں ہے اس سے اس میں مطابقت رہے گی، عدم مطابقت نہیں ہوگی، انکنسسٹنسی ہوگی. یہ کتنی عجیب بات ہے. یہ 7 سینچری کے فرسٹ کوارٹر میں قرآن یہ کہتا ہے کہ بعد کو جب سائنسی دور آئے گا، ڈسکوری کا دور آئے گا اور یونیورس آف فیکٹ کو لوگ دریافت کریں گے، اس وقت قرآن کے اسٹیٹمنٹ میں اور جو ڈسکوری ہوگی اس میں کوئی انکنسسٹنسی نہیں ہوگی، کوئی عدم مطابقت نہیں ہوگی. یہ کوئی ایک چیلنج تھا، چیلنج. تو آپ غور کیجیے کہ بہت عجیب و غریب طور پر باتیں ثابت ہو رہی ہیں. مثلاً دیکھیے، اس سے پہلے ایک بات کا اور میں حوالہ دینا چاہتا ہوں، پھر اس پر آؤں گا کہ قرآن میں حضرت موسیٰ کا جو کنٹمپریری کنگ تھا، جس کو فرعون کہا جاتا ہے، تو قرآن کے مطابق اور بائبل کے مطابق وہ سمندر میں غرق ہو گیا. اس وقت حضرت موسیٰ، اس وقت قرآن نے کہا تھا، اس وقت قرآن کے مطابق اللہ نے فرمایا تھا کہ الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا. آج ہم تمہارے باڈی کو بچا کر رکھیں گے، آج ہم تمہارے باڈی کو بچا کر رکھیں گے تاکہ بعد والوں کے لیے نشانی ہو. اب یہ غور کیجیے کہ یہ واقعہ ہے 3500 سال پہلے کا. 3500 سال پہلے تو کچھ بھی پتہ نہیں تھا. جب قرآن میں آیت اتری تو اس وقت کچھ بھی نہیں پتہ تھا انسان کو کہ فرعون کا باڈی کہاں ہے. کیسی عجیب بات ہے. الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا. اس وقت اللہ نے فرمایا 3500 سال پہلے کہ فرعون کا جو باڈی ہے مرنے کے بعد وہ رکھا گا، محفوظ رہے گا، محفوظ رہے گا. اب بعد والے اس کو ڈسکور کر کے اسے سبق لیں گے. تو جب قرآن اترا تو کچھ بھی معلوم نہیں تھا اس کے بارے میں، 1% بھی کچھ معلوم نہیں تھا. بعد کو کیا ہوا کہ دنیا میں علم آیا، دنیا میں ترقیاں ہوئیں، دنیا میں ریسرچ کا دور آیا. تو 19 سینچری کے یعنی آخر میں کچھ فرانس کے اور جرمنی کے کچھ اسکالر گئے مصر. وہاں جس کو کہتے ہیں پیرامڈ یعنی اہرام، اس میں انہوں نے اس کا گیٹ کھولا جو بند پڑا ہوا تھا، کوئی کھولتا نہیں تھا اس کو، کیونکہ مشہور تھا کہ اس کے اندر لعنت الفراعنہ ہے، فرعونوں کی لعنت. تو لعنت الفراعنہ کی وجہ سے اس کو کھولتے نہیں تھے. وہ انہوں نے کھولا، کھول کر کے اس کے اندر سے باڈی نکالا. اس میں فرعون کی باڈی مومیائی کر کے، یعنی ممیفیکیشن جو کہتے ہیں، کر کے رکھی ہوئی تھی. آپ جانتے ہیں ممیفیکیشن کے بعد
باڈی ہزاروں سال تک ویسی کی ویسی رہ سکتی ہے. کوئی خاص ٹیکنیک ہے جو مصریوں میں بہت ترقی یافتہ تھی اس زمانے میں. اس کو نکال کر باہر لائے. اور آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں ایک بہت عجیب چیز دریافت ہوئی ہے جس کو کہتے ہیں کاربن 14 ڈیٹنگ. یعنی پچھلی چیزیں جو ہیں ان کی تاریخ کو معلوم کرنا. تو وہ جو ٹیکنیک ہے اس ٹیکنیک کو انہوں نے اپلائی کیا تو بہت عجیب بات معلوم ہوئی کہ یہ فرعون حضرت موسیٰ کا کنٹمپریری فرعون ہے. یہ باڈی جو ہے حضرت موسیٰ کے کنٹمپریری فرعون کی باڈی ہے. تو جو بات قرآن میں کہی گئی تھی 7ویں سینچری کے فرسٹ کوارٹر میں وہ 19ویں صدی کے آخر میں دریافت ہو گئی. اس طرح سے کنفرم ہوا کہ قرآن کے اسٹیٹمنٹ میں اور باہر کی حقیقتوں میں اختلاف نہیں ہے, یعنی انکنسسٹنسی نہیں ہے. کیسی عجیب بات ہے یہ. اسی طرح کی ایک مثال یہ ہے جس پر ہم اس وقت بات کر رہے ہیں. تو قرآن میں دیکھیے سورہ الانبیاء جو چیپٹر نمبر 21 ہے اس کی ایک وہ آیت ہے جو یہ ہے کہ ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی. یہ ہے چیپٹر 21 ورس 30 الانبیاء کی 30ویں آیت. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ the heavens and the earth were joined together, then we split them asunder. یعنی زمین اور آسمان آپس میں جوڑے ہوئے تھے, پھر ہم نے اس کو الگ کر دیا اور پھر ہم نے پانی سے ہر چیز بنائی, زندہ چیز. اس میں دیکھیں 2 لفظ استعمال ہوا ہے, رتق اور فتق. یعنی زمین و آسمان اس سے پہلے رتق کی حالت میں تھے. رتق کہتے ہیں عربی میں کہتے ہیں منضم الاجزاء. جیسے یہ ہے, یہ منضم الاجزاء ایک دوسرے میں جڑا ہوا, منضم الاجزاء یعنی جوائن ٹوگیدر. تو کیسی عجیب بات ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ابتدا میں پورا زمین و آسمان کا جو ماس ہے, جو مادہ ہے, پورا کا پورا ایک ہی واحد چیز میں ایسے جڑا ہوا تھا, رت کی حالت میں تھا, یعنی انٹیگریٹڈ فارم میں تھا. پھر کیا ہوا؟ فتق ہوا. فتق معنی کہتے ہیں کھولنا, ڈس انٹیگریٹ کرنا. یہ بہت ہی عجیب وہی بات ہے کہ پہلے رتق تھا پھر فتق ہوا. یعنی پہلے ساری یونیورس انٹیگریٹڈ فارم میں تھی, پھر اس میں ڈس انٹیگریشن ہوا. تو یہ عین وہی چیز ہے جس کو بعد کو سائنس نے دریافت کیا بگ بینگ کے شکل میں. بگ بینگ کی تھیوری یہی ہے کہ پہلے پوری کائنات ایک بہت بڑے کاسمک بال کی صورت میں تھی. بہت سارے پارٹیکل جو یونیورس میں آج ہیں وہ سب کے سب جڑے ہوئے تھے. اس کو کہا جاتا ہے کاسمک بال. تو اس میں ایکسپلوژن ہوا. ایکسپلوژن ہوا تب جا کر کے ایسا ہوا کہ سارے پارٹیکل بکھر گئے. یہی تو ہوا, رتق تھا پھر فتق ہوا. عین وہی چیز ہے, رتق تھا پھر فتق ہوا. اس کے بعد فرمایا کہ وجعلنا من الماء کل شیء حی, اور ہم نے بنایا پانی سے تمام زندہ چیزیں. اس میں دیکھیے پانی کی ایک علامتی مثال دے کر چیزیں کیسے فارم ہوئی وہ بتایا گیا کہ وہ جو ڈس انٹیگریشن ہوا تھا تمام پارٹیکل کا, تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے پھر جوڑا. اسی میں سے ایک مثال ہے پانی کی, جس میں آپ جانتے ہیں کہ 2 ایلیمنٹ ہوتے ہیں, یعنی آکسیجن
اور ہائیڈروجن. ہائیڈروجن آکسیجن کے جو دو ایٹم کے ملنے سے وہاں پر ایک مالیکول بنتا ہے. پھر مالیکول سے وہ ہوتا ہے, یعنی ایک بہت بڑا اس کا بہت ہی یعنی کمپلیکس طریقہ ہے. تو بہر ہائیڈروجن آکسیجن کے جو پارٹیکل تھے وہ سب تو فضا بکھرے ہوئے تھے. جب وہ آپس میں جڑیں گے تب تو ایٹم بنے گا. تو بکھرے ہوئے پارٹیکل جڑے اور پھر مالیکول بنا اور پھر ایٹم بنا اس کا, یعنی آکسیجن کا اور ہائیڈروجن کا, پھر مالیکول بنا. تو عین وہی چیز یہ ہے جس کو آج سائنس نے کا یہ جو دعویٰ ہے کہ دریافت کیا ہم نے اس پارٹیکل کی جس نے ماس دیا. کیونکہ ماس اگر نہ ہوتا تو ایک دوسرے کے لیے اٹریکشن نہیں ہوتا, کیونکہ مادی چیزیں ایک دوسرے کو کھینچتی ہیں, اس میں یعنی اٹریکشن ہوتا ہے. تو کیسی عجیب بات ہے کہ جو اسٹیٹمنٹ قرآن میں تھا عین اسی کے مطابق آج ڈسکوری ہوئی. فرق صرف کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جو اتھیسٹ مائنڈ ہے, جو خدا کو بانے بغیر چاہتے ہیں کائنات کو ایکسپلین کرنا, وہ سمجھتے ہیں کہ اسی ہگس بوزان سے وجود میں آئی کائنات. لیکن سوال یہ ہے ہگس بوزان جو ہے کس نے اس کو پیدا کیا؟ یعنی وہ اپنے آپ کیسے پیدا ہو گیا وہ؟ تو سوال پھر بھی باقی ہے سوال. ایک بات میں یاد دلاؤں جو میں نے اپنی کتاب میں لکھی ہے گاڈ ارائزز میں, کہ جب نیوٹن کے زمانے میں جب وہ دریافت ہوا کہ دنیا میں پرنسپل آف کازیشن ہے, یعنی کاز اینڈ افیکٹ کا اصول ہے. ایک کاز ہوتا ہے پھر اس کا افیکٹ ہوتا ہے. تمام چیزیں جو دنیا میں ہے وہ سب پرنسپل آف کازیشن سے چل رہی ہیں, کنٹرول ہو رہی ہیں. تو اس وقت یہ کہا گیا کہ اب خدا کی ضرورت نہیں ہے, اب خدا کی ضرورت نہیں, ہم نے معلوم کر لیا کہ چیزیں کیسے بنتی ہیں. تو اس وقت کہا گیا تھا کہ نیچر اگر جب اپنی دریافت کر لیا, لا آف نیچر جو ہے وہ چیزوں کو شیپ دیتا ہے, تو اب خدا کی کیا ضرورت ہے؟ خدا کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یعنی نیوٹن کے بعد جو دریافتیں ہوئیں اس سے معلوم ہوا کہ جس کو ہم نیچر کہتے ہیں, فطرت, ساری چیزیں, یعنی سائنس کی زبان میں جو کچھ بھی ہے وہ سب نیچر ہے. چاہے انسان ہو, چاہے گھاس ہو, چاہے ستارے ہوں, سیارے ہوں, سب نیچر. تو اگر یہ نیچر جو ہے کاز اینڈ افیکٹ کے اصول کے تحت بنی ہے تو پھر خدا کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کاز اینڈ افیکٹ کو سمجھا کہ ہی خدا, یعنی اب خدا کے ماننے کی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ یہ غلط فہمی تھی, کیونکہ سوال اب بھی باقی تھا کہ خود نیچر کے کورس کو, خود لا آف کازیشن کو کس نے وجود دیا, وہ کیسے وجود آیا؟ یہ صرف سوال پھر باقی تھا. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اف ایونٹس آر ڈیو ٹو نیچرل کازز دے آر ناٹ ڈیو ٹو سپر نیچرل کازز. اف ایونٹس آر ڈیو ٹو نیچرل کازز دے آر ناٹ ڈیو ٹو سپر نیچرل کازز. میں نے لکھا تھا اپنی کتاب میں کہ نیچر ڈز ناٹ ایکسپلین, شی اٹ سیلف از ان نیڈ آف ایکسپلینیشن. نیچر ایکسپلین نہیں کرتی, بلکہ دوبارہ یہ سوال ہے کہ نیچر کو کیسے تخلیق کیا, دوبارہ یہ سوال ہے. وہی حال ایک معاملہ یہاں ہے کہ ہگس بوزان ایکسپلین نہیں کرتا, یعنی فل اسٹاپ نہیں لگ جاتا یہاں پر. اب سوال ہے کہ خود ہگس بوزان کو کس نے تخلیق کیا؟ یعنی ایسا عجیب و غریب پارٹیکل جو اگرچہ انسٹیبل ہے, ایسا عجیب و پارٹیکل کہ وہ تمام پارٹیکل کو ماس دے دیتا ہے. یہ کیسی عجیب بات ہے. جو پارٹیکل
میں ماس نہیں تھا، یہ اس کو باس دیتا ہے، اور پھر ساری کائنات وجود میں آتی ہے، چاہے پانی ہو، چاہے ماؤنٹین ہو، چاہے انسان ہو، چاہے درخت ہو، سب وجود میں آتے ہیں. تو وہ جو میریکولس پارٹیکل وہ خود کیسے وجود میں آ گیا؟ تو سوال تو پھر باقی ہے. تو جب تک آپ یہ نہ مانیں کہ ایک خدا ہے جس نے بگ بینگ میں ایکسپلوژن کیا، ایک خدا ہے جس نے کاسمک بال کو بنایا، ایک خدا ہے جس نے پارٹیکلس کو ماس دیا، تو پھر بھی سوال باقی رہے گا. سوال وہیں کبھی باقی رہے گا، کیونکہ آپ جو چیز آپ نے دریافت کی ہے وہ وہاں فل اسٹاپ نہیں لگ جاتا، اس کے بعد یہ سوال باقی رہتا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ یعنی ہمیں اپنے مطالعے کو ابھی آگے لے چلنا ہے. مشکل یہ ہے کہ اس معاملے میں جو کام جو لوگ کر رہے ہیں وہ ہیں جو خدا کو حذف کر کے کام کر رہے ہیں، ریسرچ جو کر رہے ہیں جو لوگ، اور جو خدا کو ماننے والے لوگ ہیں ان کا اس میں کوئی حصہ نہیں. وہ تو اپنے عبادت خانوں میں یا اپنے مدرسوں میں مشغول ہے، انہیں پتہ بھی نہیں کہ کیا نیچر ہے، کیا نیچر کے قوانین ہیں. تو یعنی یہاں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ قرآن کی ایک اور یاد دلانا چاہتا ہوں میں، کہ قرآن میں ایک آیت ہے کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ ہم دکھائیں گے لوگوں کو اپنی نشانیاں کائنات میں اور انسانوں کے اندر، یہاں تک کہ واضح ہو جائے کہ حق ہے. یہی تو نشانیاں ہیں، یہ تو نشانیاں ہیں. تو جو اہل ایمان تھے، جو اللہ کو ماننے والے تھے، انہوں نے ان نشانیوں کو ڈسکور نہیں کیا، انہوں نے اس معاملے میں کوئی کام نہیں کیا، وہ دوسرے کام مشغول ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک سائنٹیفک کمیونٹی وجود میں لائے، اللہ تعالیٰ سائنٹیفک کمیونٹی، جو کہ بخاری میں ایک روایت ہے کہ ان اللہ لیید ھذا الدین بالرجل الفاجر، کہ اللہ فاجر انسان کے ذریعے بھی مدد کرے گا اس دین کی. فاجر سے مراد یہاں سیکولر ہے، فاجر سے مراد معروف فاجر نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سائنٹیفک کمیونٹی اس سے مراد ہے. یہ سائنٹیفک کمیونٹی وہ چیزیں دریافت کرے گی جس سے تمام حقیقتیں جو قرآن میں بطور نظریے کے بتائی گئی ہیں بطور واقع کے لوگوں کے سامنے آ جائیں گی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یعنی اگرچہ اہل ایمان خود اس قسم کی ڈسکوری نہیں کر سکے، لیکن اب انہیں چاہیے کرنا ہے کہ اس کو استعمال کریں، اس کو بطور ڈیٹا کے. یہ انہوں نے فیکٹس کو دریافت کر کے ہمیں دے دیا، انہوں نے ڈیٹا دریافت کر کے ہمیں دے دیا. اس طرح ہمیں ایک سائنٹیفک فریم ورک دے دیا، اس کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے، اور استعمال کر کے ہمیں یعنی اپنے ایمان میں اضافہ کرنا چاہیے اور اس کو دعوت کے لیے استعمال کرنا چاہیے. یہ ہے. تو میرا جو اس وقت جو کہنا ہے گاڈ پارٹیکل کے بارے میں، تو میں اس وقت کوئی سائنسی تقریر نہیں کر رہا ہوں. یہ کہہ رہا ہوں کہ گاڈ پارٹیکل کی جو دریافت ہے وہ دریافت بہت عجیب و غریب طور پر قرآن کے اس معیار پر قرآن کی صداقت کو ثابت کر رہی ہے کہ قرآن کے نزول کے بعد جو دریافتیں ہوں گی، جو ڈسکوریز ہوں گی، وہ قرآن کے بیان کو کنفرم کرتے چلی جائیں گی، کیونکہ ان میں ٹکراؤ نہیں ہوگا، عدم مطابقت نہیں ہوگی، انکنسسٹنسی نہیں ہوگی. تو یہ کیسی عجیب بات ہے، یہ بہت زیادہ عجیب بات ہے. تو مجھے اس وقت جو ہے اسی پہلو پر یعنی اسی پہلو کو ہائی لائٹ کرنا ہے. یہ جو پہلو ہے کہ قرآن کی صداقت سے اس سے ثابت ہوتی ہے. یہ جو لوگوں کا کچھ لوگ یہ نکالتے ہیں اس سے کہ سائنس نے خدا کو ثابت کر دیا، یہ غلط بات ہے. سائنس کا سبجیکٹ خدا نہیں ہے.
سائنس کا سبجیکٹ خدا نہیں ہے. سائنس سبجیکٹ جو ہے وہ چیزیں جو ہمارے آبزرویشن میں آتی ہیں, جن کا ہم ایکسپلین کر سکتے ہیں, جو ہمارے مائکروسکوپ اور ہمارے ٹیلیسکوپ سے جن کو ہم پتہ کر سکتے ہیں, وہ اس کا سبجیکٹ ہے. خدا اس سبجیکٹ ہے نہیں. لیکن کیونکہ یہ چیزیں کیا, یہ سب کریشن ہے, خدا کی تخلیق ہے, تو اس کے بارے میں جب دریافتیں ہوتی ہیں تو وہ خالق کی تصدیق کا معنی بن جاتی ہیں. خالق کی تصدیق کا معنی. یہاں میں ایک بات یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سائنسداں ملحد ہوتے ہیں, اسلام وہ حق کے دشمن ہوتے ہیں وغیرہ. ایسا نہیں ہے کہ مثلا ایک صاحب نے کہا کہ جب یہ سب سائنس یہاں تک پہنچ چکی ہے تو سائنسداں خدا کو مانتا کیوں نہیں؟ جب وہاں تک پہنچ گئی تو سائنسداں خدا کو مانتا کیوں نہیں؟ یہ بات صحیح نہیں میرے نزدیک. کیونکہ آپ دیکھیے سائنس کا جو موضوع ہے وہ نہ اسپریچول ہے نہ ریلیجس ہے. وہ نہ یہ ہے نہ وہ ہے. وہ تو صرف ہے جو یعنی کائنات کا جو کوانٹیٹیو اسپیکٹ ہے اس کا مطالعہ کرنا. کمیاتی اسپیکٹ جو ہے کائنات کا یا مٹیریل ورلڈ کا جو کوانٹیٹیو اسپیکٹ ہے اس کا مطالعہ کرنا اس کا موضوع ہے. وہ اس کے موضوع سے خارج ہے. جسے ہم آپ فرض کیے قرآن کا مطالعہ کریں تو اس وقت ہمارے دوسری کتابیں ہمارے موضوع سے خارج رہیں گی. تو سائنسداں کو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر یہ یعنی بلیم نہیں دینا چاہیے کہ وہ یہ ساری دریافتیں کرنے کے بعد بھی خدا کو مانتے کیوں نہیں. بیسک بات وہ ان کی جو کنڈیشننگ ہے, ان کا جو مائنڈ ہے وہ نہیں جو ہمارا ہے. ہم آپ مذہبی اس طرح میں سوچتے ہیں, ہم آپ یعنی خدا کو مان کر چلتے ہیں. وہاں یہ مسئلہ نہیں ہے. وہاں تو مسئلہ ہے کہ کائنات کا جو وہ پہلو جو آبزرویشن میں آتا ہے, جس کو ہم تجربہ کر سکتے ہیں, اس کے مطالعے کو انہوں نے اپنا موضوع بنایا ہے. بس ہمیں ہمارے لیے جو اطمینان بخش چیز ہے یہ ہے کہ خدا کو موضوع بنائے بغیر انہوں نے کائنات کی تحقیق کی, اور بہت عجیب طور پر وہ جتنی بھی چیزیں دریافت ہوئیں وہ سب قرآن کی تصدیق بن گئیں. کیسی عجیب بات ہے. ان کا کنسرن نہ خدا تھا نہ قرآن تھا. ان کا یہ کنسرن ہی نہیں تھا. وہ آزادانہ طور پر انہوں نے تحقیق کی, آزادانہ طور پر. ان کا جیسے میں نے جو مثال دی کہ فارو کے جو ممی کی ہوئی لاش جو نکالی انہوں نے, ان کا کنسرن قرآن یا خدا نہیں تھا. وہ تو ایک ہسٹوریکل ذوق کے تحت, کیونکہ یعنی وہ اسکالر تھے, سیکولر اسکالر, وہ اپنے ذوق کے تحت وہ ہر چیز کی تحقیق کر رہے تھے. کوئی فرعونی کی تحقیق نہیں, ہر چیز کی تحقیق کر رہے تھے. اسی میں سے وہ بھی ایک آئٹم بن گیا, وہیں پہنچے وہ. تو ان کا یہ سبجیکٹ نہیں تھا کہ اس سے قرآن کی تصدیق نکالیں. نہیں, ان کا سبجیکٹ صرف یہ تھا کہ آرام میں کیا ہے اس کو نکالیں, جانیں, اس کو تحقیق کریں, بس. اب یہ اس کا بائی پروڈکٹ ہے کہ ہم اس کو لے کر کے اس کو قرآن کے حق میں استعمال کریں. یہ ہمارا کام ہے. اس طریقے سے گاڈ پارٹیکل کا معاملہ بھی ہے کہ ان کا یہ موضوع گاڈ نہیں ہے, یہ تو ایک نک نیم ہے کہ اس کو گاڈ کہا جانے لگا, ورنہ اس کا اصل نام تو جیسے کہ میں نے عرض کیا یعنی ہگس بوزون ہے. تو ان کو اس سے مطلب نہیں کہ خدا ہے یا نہیں ہے. اس سے وہ نہ یہ کہتے ہیں خدا نہیں ہے, نہ یہ کہتے خدا ہے. جیسے آئنسٹین سے پوچھا گیا تھا کہ کیا آپ اتھیسٹ ہیں. آئنسٹین سے ایک شخص نے پوچھا تھا, یہ چھپا ہوا ہے اس کی لائف میں, تو اس سے کرسپونڈنس کی تھی آئنسٹین سے, پہلے کیا آپ خدا کے منکر ہیں, کیا آپ اتھیسٹ ہیں, کیا خدا کا انکار کرتے ہیں آپ. تو اس نے لکھا تھا اس میں کہ
آپ مجھ کو ایتھیسٹ نہیں کہہ سکتے، میں ایتھیسٹ نہیں ہوں. آپ مجھے صرف اگناسٹک سمجھ سکتے ہیں. ایتھیسٹ نہیں بلکہ اگناسٹک. یعنی اگناسٹک کا مطلب ہوتا ہے نہ نہ یہ میں کہتا کہ خدا ہے، نہ یہ کہتا خدا نہیں. میرا کوئی اسٹیٹمنٹ اس بارے میں نہیں ہے، نفیاً ہے نہ اس باتاً ہے. تو یہ ماننا غلط ہے سائنسدانوں کے بارے میں. کہ بہت صحیح اسٹیٹمنٹ دیا آئنسٹین نے میں نے دی کہ ہمارا کیس، یعنی اسی کا نہیں بلکہ ہر سائنٹسٹ کا کیس، ایتھیسٹ کا کیس نہیں ہے. اس کا کیس یہی ہے کہ وہ اس بارے میں کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیتے. وہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں صرف اس چیزوں کے بارے میں جو آبزرویشن میں آتی ہے. یہ تو سیکولر لوگ ہیں جو ایتھیسٹ ہیں، انہوں نے سائنس کے نظریات کو ہائی کر لیا، ہائی کر کے اپنی باتیں سے نکالتے ہیں. خود سائنسدان ایسا کچھ نہیں. کسی بھی سائنسدان ہیں، جتنے سائنسدان ہیں میرے علم کے مطابق، ان میں سے کوئی بھی منکر خدا نہیں. کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ خدا نہیں ہے. کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ میں ایتھیسٹ ہوں. یہ کوئی بھی نہیں کہتا. سب کا کیس وہی ہے جو آئنسٹین کا کیس ہے کہ وہ اپنے کو اگناسٹک سمجھتے ہیں. نہ یہ دعویٰ کرتے کہ خدا ہے، نہ یہ دعویٰ کرتے خدا نہیں ہے. تو ہمارا اپنا کام ہے کہ انہوں نے یونیورس آف فیکٹ کے بارے میں جو بات دریافت کی ہیں، ہم اس کو مطالعہ کریں، مطالعہ کر کے اس کو ہم اپنے حق میں استعمال کریں. اور یہاں میں ایک بات یاد کرنا چاہوں گا کہ کچھ اسباب سے ہمارے علماء میں ایک نگیٹو تھنکنگ آ گئی سائنس کے بارے میں. وہ سمجھتے ہیں کہ سائنس جو ہے کوئی اینٹی گاڈ علم کا نام ہے، مذہب کا کے خلاف. تو یہ ایک عجیب بات اس طرح ہوئی کہ جس زمانے میں سائنس کا ظہور ہوا اسی زمانے میں استعمار کا بھی ظہور ہوا. یعنی کولونیلزم، استعمار، ایک ساتھ دونوں کا ظہور ہوا. یعنی مغربی میں بڑے سائنسدانی پیدا ہوئے اور مغربی میں استعماری پیدا ہوا. اور استعمار نے مسلمانوں کا جو پولیٹیکل امپائر تھا اس کو توڑ دیا. مغل امپائر، اسپینش امپائر، آٹمان امپائر سب توڑ دیا. تو کانشیسلی یا انکانشیسلی مسلمان علماء یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ سب اسلام دشمن ہیں. سب کو اسلام دشمن سمجھ لیا انہوں نے. یعنی سارا ویسٹ اسلام دشمن ہے، اور ماڈرن سویلائزیشن اسلام دشمن ہے، ماڈرن سائنس اسلام دشمن ہے. یہ سب ہوا بالکل بے خبری میں. ایک عربی کا ایک مقولہ ہے کہ الناس اعداء ما جہلوا. الناس اعداء ما جہلوا کا مطلب ہے کہ لوگ اس بات کے دشمن بن جاتے ہیں جس کو وہ نہ جانتے ہوں. تو نہ جاننے کی وجہ سے ویسٹ سے نفرت، مغربی تہذیب سے نفرت، حتیٰ کہ سائنس سے بھی نفرت، نہ جاننے کی وجہ سے. یہ بہت زیادہ نادانی کی باتیں ہیں، اور یہ سب بغیر متعلق ہے. ایسے لوگوں سے جب میں بات کرتا ہوں کہ کیا پڑھا ہے آپ نے، تو انہوں نے کچھ بھی نہیں پڑھا. وہ بغیر پڑھے ہوئے نفرت کرتے ہیں، بغیر پڑھے ہوئے. تو یاد رکھیے، ہر ایک کو اس کے مقام پر رکھ کر دیکھیے. آپ سائنٹسٹ کو یا کسی کو جب جانچیں تو پہلے یہ سمجھیے کہ اس کا اپنا موقف کیا ہے، اس کا اپنا اسٹینڈ کیا ہے. تو وہ یہ کہتے ہی نہیں کہ ہم خدا کو ڈھونڈ رہے ہیں، اس کا یہ دعویٰ نہیں ہے. تو اس پر آپ کو جج کریں، اس پر جج کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو اس کا دعویٰ ہے اس کے لحاظ سے اس کو دیکھیے. تو مجھے اللہ کے فضل سے کسی سے نفرت نہیں، نہ ویسٹ سے، نہ ویسٹرن سویلائزیشن سے، نہ کسی سے بھی. یہ اللہ تعالیٰ نے میرا دل ایسا بنایا کہ میرے دل میں کسی کی نفرت آتی نہیں. اس لیے میں بالکل آبجیکٹو طور پر چیزوں کو پڑھتا ہوں، آبجیکٹو طور پر. تو مجھے بہت فائدہ ہوتا ہے. اور حقیقت ہے کہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ سائنس جو ہے پوری کی پوری جدید علم کلام ہے. سائنس جو ہے پوری کی پوری جدید علم کلام ہے. یعنی علم کلام کا مطلب ہوتا ہے تھیولوجی. یعنی تھیولوجی کا مطلب ہوتا ہے مذہب کو ریشنل وے میں پیش کرنا.
مذہب کو ریشنل وے میں پیش کرنے کا نام ہوتا ہے تھیولوجی. تو پوری کی پوری سائنس جو ہے تھیولوجی ہے, کیونکہ ہم کو وہ ڈیٹا دیتی ہے, ہم کو فیکٹس دیتی ہے, ہم کو معلومات دیتی ہے جس کو لے کر کے ہم مذہب وہ زیادہ فورٹیفائی کر سکیں, زیادہ اس کو سمجھ سکیں اور دعوت میں اس کو استعمال کر سکیں. تو یہ سب باتیں بہت زیادہ جاننے کی ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم کنفیوژن میں نہ جئیں. کنفیوژن میں اس وقت جیتا ہے آدمی جب کسی چیزوں کو سارٹ آؤٹ نہ کر سکے. جب آپ چیزوں کو سارٹ آؤٹ نہ کر سکیں تو آپ کنفیوژن میں جیتے ہیں, اور اگر آپ سارٹ آؤٹ کر لیں تو کنفیوژن ختم ہو جاتا ہے. میں نے اکثر یہی دیکھا ہے کہ لوگ چیزوں کو سارٹ آؤٹ نہیں کر پاتے, ایک چیز کو دوسری چیز سے الگ نہیں کر پاتے, تو عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں, عجیب عجیب کنفیوژن میں پڑتے ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ آپ کو آج ہی کے اردو اخبار میں چھپا ہے کہ ذرے ذرے میں خدا ہے. یہ کنفیوژن کی بات ہے, یہ بے خبری کی بات ہے. جو چیز دریافت ہوئی ہے اس کا تعلق اس سے ہرگز نہیں ہے کہ ذرے ذرے میں خدا ہے. یہ ہم نے خود سے نکال لیا. تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ غیر متعصبانہ انداز میں چیزوں کو پڑھا جائے, خالص آبجیکٹیو طور پر چیزوں کو پڑھا جائے. اگر آپ آبجیکٹیوٹی میں کمی ہوگی تو بات کو سمجھنے میں بھی کمی ہو جائے گی. جتنا زیادہ آبجیکٹیو ہوں گے اتنا ہی باتوں کو سمجھ پائیں گے. اتنا زیادہ یعنی اس زمانے میں کہا جاتا ہے کہ نالج ایکسپلوژن کا زمانہ ہے. نالج ایکسپلوژن یعنی معلوماتی انفجار. تو یہ سارا جو معلوماتی انفجار جو ہے وہ سب یعنی دعوت حق کے حمایت کرتا ہے, سب کا سب. کیونکہ معلوماتی انفجار کیا ہے؟ جو چھپی ہوئی حقیقتیں تھیں فطرت میں, نیچر میں, انہیں کو دریافت کیا ہے لوگوں نے. تو وہ کیا ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے, اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے. لیکن معلوماتی انفجار جو ہے اس سے بے خبری کی بنا پر ہم, کل مجھ سے ایک صاحب نے بتایا کہ یہاں ایک باہر سے کوئی مولانا صاحب آئے تھے دلی میں, ان کی تقریر ہوئی, بڑے دھوم سے تقریر میں انہوں نے کہا کہ دیکھیے سنیے, اسلام کے صرف دو دشمن ہیں, دو دشمن صرف ہے اسلام کے. وہ کون ہیں؟ یہودی اور عیسائی. یہ بالکل بیس لیس بات ہے, کوئی دشمن نہیں. اسی ذہن کی وجہ سے چیزوں کو ہم پازیٹیو میں لے نہیں پاتے, کیونکہ ہم دشمن سمجھتے ہیں. بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں یہودی علماء نے, بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں عیسائی علماء نے, بہت بڑے بڑے کام. اس کا ایک پہلو دیکھیے یہ ہے کہ جو باتیں قرآن میں آئی ہیں وہ باتیں بہت سی ایسی جو ہسٹوریکل باتیں ہیں وہ اس میں بھی آئی ہیں, بائبل میں آئی ہیں. بائبل جس کو کہ یہودی مانتے ہیں, عیسائی مانتے ہیں, تو اس کی وجہ سے وہ اس کی تحقیق کرتے ہیں. مسلمان تو تحقیق نہیں کر سکے. مثلا یہ جو فرعون کی باڑی والی بات ہے, اگرچہ ایک مسلم ملک میں تھی وہ, لیکن مسلمان تحقیق نہیں کر سکتے تھے. آرام, میں وہاں گیا ہوں, قاہرہ کے باہر ڈیزرٹ ہے, وہاں پر سب آرام ہے وہاں پر, تو ایک مسلم ملک ہے وہ. تو فرعون کا باڈی جس کا ذکر ہے قرآن میں کہ وہ دریافت ہوگا, وہ باڈی مسلم ملک میں ہے, لیکن مسلم ملک اس کو کچھ بھی نہیں جانتے اس کے بارے میں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آرام ہیں اس میں بڑے بڑے گیٹ لگے ہوئے ہیں. تو کبھی ایسا ہوا کہ اس کے اندر کھول کر کسی نے کچھ جھانکا ہوگا تو اس کو بے ہوش ہو گیا وہ. تو یہ وہاں مشہور ہو گیا کہ آرام میں لعنت الفراعنہ ہے, فرعون کی لعنت ہے. تو بند ہی پڑا رہا, وہ مدتوں سے بند پڑا رہا. یہ کرسچن علماء جنہوں نے بائبل میں فرعون کو پڑھا تھا, مسلمان نہیں, وہ جا کر کے ادھر ادھر ڈھونڈ رہے, انہوں نے کھولا
تو وہاں بھی جب انہوں نے کھولا تو بہت زبردست قسم کا اندر سے بھپکا آیا اور جلدی سے انہوں نے گیٹ بند کر دیا. لیکن اس پر ریسرچ کی انہوں نے, تو معلوم یہ ہوا کہ جو اندر سے جو بہت تیز قسم کی وہ گیس ٹائپ کی چیز آئی تھی, وہ لعنت الفرارہ نہیں تھی, وہ تھی اس کے اندر وہ ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ابابیل. وہ چڑیاں بہت زیادہ ہیں, بے شمار چڑیاں ہیں. اس میں وہ بیٹ کرتی رہتی ہیں, ان کی بیٹ کی وجہ سے اس کے اندر گیس بھر گئی ہے, یعنی احرام کے اندر گیس بھر گئی ہے. تو جب انسان کوئی گیٹ کھولے گا تو وہ گیس کو انہیل کرے گا, انہیل کرتے ہی بے ہوش ہو جائے گا وہ. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اس کو ڈسکور کیا کہ اس کے اندر اس کی بیٹ کی گیسز ہیں اور اس کو انہیل کرنے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ مشین کے ذریعے سے وہ نکالا, گیسز نکالی. آپ جانتے ہیں آج کل کہ جیسے ایگزاسٹ فین ہوتا ہے اندر کی ہوا نکالنے کے لیے, ایسے بڑی بڑی مشینیں لگائی گئیں, بڑی بڑی مشینیں, اور آرام کے اندر جو گیسز تھے وہ سب نکالا گیا. نکالنے کے بعد اندر جب وہ بالکل پیوریفائی ہو گیا تو یہ لوگ اندر گئے. اندر جا کر وہاں دیکھا انہوں نے کہ اس لاشیں پڑی ہوئی ہیں مومیائی کی ہوئی, اس کو نکال کر لے گئے اور تحقیق کیا, اور پھر کاربن 14 ڈیٹنگ کو اپلائی کر دیا. یہ سارا کام انہوں نے کیا کیونکہ بائبل میں پڑھا تھا انہوں نے. تو اگرچہ مسلمانوں کو جاننا چاہیے تھا یہ بات, کیونکہ قرآن میں ذکر تھا اس کا, مسلمانوں نے کچھ بھی نہیں کیا, خود مسلم ملک میں ہے تب بھی نہیں کیا, تو آپ اسے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ تو ایک بڑے عالم نے آ کر تقریر کر دی یہاں پر کہ اسلام کے صرف دو دشمن ہیں, عیسائی اور یہودی. انہوں نے تو سارے بڑے بڑے کام کیے. آرکیالوجی مثال کے طور پہ دیکھیے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں مورخین یہ کہتے تھے کہ ان کا وجود نہیں کوئی. یہ بہت عجیب بات ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وجود نہیں ہسٹوریکلی. لیکن انہیں لوگوں نے کیا کیا کہ بغداد کے پاس ایک شہر دریافت کیا, کھدائی کیا, اس کی کھدائی کر کے زمین کے اندر سے نکالا ایک پورا شہر جس کا نام ار رکھا گیا ہے, UR. تو انہوں نے کہا حضرت ابراہیم کو تاریخی حیثیت دے دی, جس کو مورخین سمجھتے تو افسانوی حیثیت دیے ہوئے تھے, تاریخی حیثیت دے دی. جس شہر میں حضرت ابراہیم پیدا ہوئے, جہاں انہوں نے کام کیا ار, وہ پورا کا پورا شہر انہوں نے کھدائی کر کے نکال دیا. تو کتنے بڑے کام لوگ کر رہے ہیں, یہی یہودی علماء, یہی عیسائی علماء. تو آپ سے نفرت کیوں کرتے ہیں, ان کو دشمن کیوں کہتے ہیں؟ وہ تو ہمارے دوست ہیں. تو بہرحال میں یہ عرض کروں گا کہ سب سے ضروری چیز ہے پازیٹیو تھنکنگ. نگیٹو تھنکنگ بہت ہی زیادہ بری ہے, اور ساری اچھائیاں جو ہیں وہ پازیٹیو تھنکنگ میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا. میری دعا ہے کہ ہم آپ صحیح ذہن کے ساتھ چیزوں کو سمجھیں اور اس سے جو سبق ہے وہ لیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. مولانا یہ سوال آیا ہے مس سائرہ لطیف کا, کراچی پاکستان سے. انہوں نے لکھا ہے, روحانی ترقی اور ذہنی ارتقاء کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ مادی ساز و سامان میں مشغول ہونا یا ڈسٹریکشن؟ اس کے بارے میں بتائیں. دونوں ایک ہی ہے. دونوں میں مادی ساز سامان میں جب آپ مشغول ہوں گے تو اسی کا نام ڈسٹریکشن. ڈسٹریکشن مادی چیزوں میں ہوتا ہے. ڈسٹریکشن کا مطلب ہے کہ آپ کا فوکس ہٹ جائے. آپ کا جو فوکس ہے وہ ہٹ جائے, اسی کا نام ڈسٹریکشن. تو فوکس جو ہے اللہ والی باتوں پر, آخرت والی باتوں پر
نہ رہے اور مادی چیزوں میں چلا جائے. تیسری کا نام ہے ڈسٹریکشن, اور یہی جو ہے کلر ہے, یہی کلر ہے. تو جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اس کو معرفت حاصل ہو, اللہ تعلق بڑھے, اس کے اندر جنتی شخصیت بنے, تو اس کو لازماً اس کا اہتمام کرنا پڑے گا کہ اس کا فوکس ہٹنے نہ پائے ادھر ادھر, اپنے کو ڈسٹریکشن سے بچانا ہوگا, ورنہ کبھی بھی ربانی شخصیت نہیں بن سکتی. مولانا اگلا سوال ہے مس نغمہ صدیقی کا دلی سے. انہوں نے لکھا ہے, ہاؤ کین وی کیپ آر فوکس آن دا پازیٹیو ایسپیکٹس آف لائف when there are many negative things around us? Kindly advise. دیکھیے, یہ ایک انٹلیکچوئل ایکسرسائز ہے. جس طرح سے باڈی کے لیے آپ فزیکل ایکسرسائز کرتے ہیں, اگر آپ کو باڈی بنانا ہے تو آپ کو فزیکل ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے. اسی طریقے سے اگر آپ کو اسپریچول ڈیولپمنٹ چاہیے تو اس کے لیے انٹلیکچوئل ایکسرسائز کرنی ہے, یعنی اس پر سوچنا, اپنی سوچ کو ڈسٹریکٹ ہونے سے بچانا اور فوکس ہٹنے نہ پائے, مطالعے کو بڑھانا, آبزرویشن کو بڑھانا, یہ سب چیزوں کو میں کہتا ہوں انٹلیکچوئل ایکسرسائز. جس طرح فزیکل ایکسرسائز کے بغیر آدمی کو ہیلتھ نہیں ملتی, اسی طرح فزیکل ایکسرسائز کے بغیر ہیلتھ نہیں ملتی, اس طرح سے انٹلیکچوئل ایکسرسائز کے بغیر آدمی کو اعلیٰ روحانی ترقی بھی نہیں ہو سکتی. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے مسٹر شاہ نواز ظفر صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے, I have seen a lecture on TV channel given by one of the Maulana who said, according to Islam, getting knowledge is compulsory to every Muslim. He emphasized that it is applied on religious knowledge only, that is the knowledge taken from the wahi of Allah. But I think that the secular knowledge is also very important to understand wahi of Allah. Secular knowledge is a study of this world and universe which belongs to Almighty Allah only. Everything in this universe belongs to Almighty Allah, and this study will definitely give us that vision which is required to see the creation miracle of Almighty Allah. And then also one can be mature enough to understand the wahi of Allah. In short, we can say that Islam says all the knowledge with wisdom is compulsory to every Muslim. Maulana Sahab, please correct me if I am wrong. آپ نے صحیح کہا, مجھے اس سے اتفاق ہے. جو حدیث ہے کہ طلب العلم فریضہ, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, علم سیکھنا ہر مسلم پر فرض ہے. تو لوگوں نے خود سے اس میں دین بڑھا دیا. دیکھیے, حدیث میں دین نہیں ہے, اس میں صرف کہتے ہیں کہ علم کو سیکھنا ہر مسلم پر فرض ہے. اپنی طرف سے اس سے مراد دیا, علم سے مراد ہے دین. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہرگز اضافہ صحیح نہیں ہے. قرآن میں اتنا زیادہ تدبر کے لیے کہا گیا ہے, سوچنے کے لیے کہا گیا ہے, کائنات پر غور کرو, تو کیا وہ علم نہیں ہے؟ وہ یعنی قرآن میں بھرا ہوئی ایسی آیتیں بھری ہوئی ہیں جس میں کہ زمین آسمان پر غور کرو, تو وہی تو علم ہے. اور کیا علم ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ علم یعنی اس حدیث میں یہ کہنا کہ اس سے علم دین مراد ہے, غلط ہے. ہر علم اللہ کا علم ہے. ہر علم کا تعلق ہر علم سے ہم کو ذہنی ارتقاء میں مفید فائدہ ہوتا ہے. اور جب تک کہ یعنی جب تک ہمارا علم وسیع نہ ہو, جب تک ہمارا علم وسیع نہ ہو, ہم نہ قرآن کو سمجھ سکتے نہ حدیث کو سمجھ سکتے. تو میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں, اور
بالکل صحیح آپ نے کہا. مولانا اگلا سوال ہے آزاد شاہ صاحب کا. انہوں نے اپنی لوکیشن نہیں بتائی ہے. ان کا سوال یہ ہے, پلیز گیو می دا ریفرنس آف دی سورہ اینڈ دی آیت نمبر فرام وچ ون اسکول آف تھاٹ ڈرائیوز دا میننگ اباؤٹ شب برات, اینڈ آلسو ٹیل می آف دوز ریلیونٹ حدیث. دیکھیے شب برات جو ہے وہ قرآن میں ہرگز نہیں ہے. ایک آیت کو خواہ اس سے شب برات نکالتے ہیں, یہ بالکل غلط ہے. اس آیت کا شب برات سے کوئی تعلق نہیں, بالکل تعلق نہیں. یہ بالکل یعنی بیس لیس بات ہے. شب برات نہ تو حدیث سے ثابت ہے نہ قرآن ثابت ہے. کچھ بہت ہی ضعیف قسم کی روایتیں ہیں اس کے بارے میں, کوئی ایک بھی قوی روایت نہیں ہے. اور قرآن سے اس کو نکالنا ہو تو اور بھی زیادہ غلط ہے. قرآن میں ایک آیت ہے, انا انزلنا فی لیلۃ مبارکہ, اس کا کوئی بھی تعلق شب برات سے نہیں ہے. بہت ہی زیادہ یعنی میں اس کو گناہ سمجھتا ہوں کہ قرآن کی اس آیت سے شب برات نکالا جائے. کوئی اس کا تعلق نہیں. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے, مسٹر شکیل الرحمان صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے, واٹ از دا اسٹریٹ وے ٹو ریئلائز اور ریچ گاڈ. ایک ہی ہے طریقہ, وہ ہے تدبر. تدبر یعنی غور فکر, کنٹمپلیشن. قرآن میں غور فکر, حدیث میں غور فکر, نیچر میں غور فکر, اپنے آپ میں غور فکر. کوئی دوسرا طریقہ نہیں تدبر کے سوا. جتنا زیادہ آدمی غور فکر کرے گا اتنی زیادہ اس کو اعلیٰ معرفت حاصل ہوگی. کوئی مسٹیریس طریقہ نہیں ہے اس کا, کوئی بھی مسٹیریس طریقہ نہیں ہے. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے, مس شالنی کا. انہوں نے لکھا ہے, ہاؤ کین ون گیٹ آبجیکٹیوٹی ان ونز ریڈنگ اینڈ انڈرسٹینڈنگ آف تھنگس. دیکھیے آبجیکٹیوٹی آتی ہے سنسیئرٹی سے. جس معاملے آدمی سنسیئر ہو اپنے آپ آبجیکٹیو بن جاتا ہے, اپنے آپ بن جاتا ہے. مثال کے طور پہ دیکھیے, ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ صاحب اتنے سارے مذہب ہیں, اتنے سارے فرقے ہیں, تو ہمیں کیا پتہ کون صحیح کون غلط ہے, تو ہم تو سب کو چھوڑ دیا ہم نے. تو میں کہا اچھا یہ بتائیے کہ آپ کا بچہ جب بیمار ہوتا ہے تو یہی وہاں اپلائی کرتے ہیں فارمولہ. اتنے سارے ڈاکٹر ہیں, ہزاروں ڈاکٹر, ہم کس کے چکر میں پڑے, چھوڑ دے. وہاں آپ سنسیئر چونکہ ہیں اسے آپ یہ فارمولہ اپلائی نہیں کرتے, کسی ڈاکٹر تک پہنچتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آبجیکٹیوٹی جو ہے وہ ڈائریکٹ رزلٹ ہے سنسیئرٹی کا. آدمی اگر سنسیئر ہوگا تو اپنے آپ وہ آبجیکٹیو بن جائے گا, اس کے اندر آبجیکٹیو تھنکنگ آ جائے گی. اگر سنسیئر نہیں ہے تو پھر آبجیکٹیوٹی بھی اس کے اندر نہیں ہوگی. تو اصل چیز ہے کہ آدمی کتنا کسی کنسرن بناتا ہے, کہتا ہے اس کے بارے میں سیریس ہے, کہتا ہے اس کے بارے میں سنجیدہ ہے. یہاں مسئلہ ہے. کسی چیز کو آپ سچ مچ کنسرن بنانے, اپنا سچ مچ بنانے کنسرن, تو ضرور آپ سیریس ہوئیں گے. اور جو سیریس ہو جائیں گے تو ضرور آپ آبجیکٹیوٹی آ جائے گی. مولانا اگلا سوال کراچی پاکستان سے ہے, عبداللطیف صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے, جو لوگ اپنے ارد گرد زیادہ مادی ساز و سامان جمع کر لیتے ہیں اور آرام و سہولت کی زندگی گزارتے ہیں, وہ لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے بندوں پر ان نعمتوں کا اثر دیکھے جو اس نے اپنے بندوں پر کیا ہے. مولانا صاحب, مادی ساز و سامان کے متعلق اس قسم کی دلیل دینا کس حد تک صحیح ہے؟ یہ دلیل نہیں ہے تو مذاق ہے, یہ کوئی دلیل ہے.
بالکل یہ سب جھوٹی بات ہے. ایک حدیث کو مس یوز کرنا ہے. ایک حدیث کو یہ مس یوز کرنا بہت ہی زیادہ. یہ لوگ جو ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے ہم میں سوچتا ہوں کہ فلاگنگ ہوگی بس, اور کچھ نہیں, کوئی پوچھا نہیں جائے گا, صرف فلاگنگ ہوگی کہ تم نے عجیب غریب طور پر اپنی خواہش کو قرآن سے کیسے نکال لیا. یعنی اس کا پوچھا نہیں جائے کچھ, صرف کھڑا کر کے فلاگنگ کی جائے گی, کیونکہ وہ سنجیدہ نہیں ہے, ورنہ ایسے حضور بات نہ کرے وہ. یہ سب دیکھیے جو انسنسیئر مائنڈ سے جو باتیں نکلتی ہیں اس کا جواب فلاگنگ ہوتا ہے, اس کا جواب دلیل نہیں ہوا کرتا ہے. تو مجھے اس میں ذرا بھی شک ہے جو لوگ ایسی بات کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا جب پہنچیں گے تو وہاں ان کی فلاگنگ کی جائے گی اور کوئی ان کو جواب نہیں دیا جائے گا. مولانا اگلا سوال حیدرآباد سے آیا ہے ذیشان صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے, دنیاوی کام کے ساتھ خدا کی ڈسکوری کر پانے میں ڈسٹریکشن آتا ہے. کیا اس کا ایک سلوشن یہ ہو سکتا ہے کہ ہم دنیاوی کام کو پوری طرح سے چھوڑ دیں اور خدا کی ڈسکوری میں لگ جائیں؟ اس کے بارے میں بتائیں. دنیا کے کام سے مراد کیا ہے؟ اسی میں تو ڈسکوری ہوتی ہے. دنیا کا کام کیا مطلب؟ دنیا کا کام یعنی ہر وہ چیز جس سے آپ یعنی جس کو آپ دنیا کہتے ہیں وہ خدا کی تخلیق ہے. خدا کی تخلیق ہے. اسی تخلیق میں تو خالق کو دیکھنا ہے. آپ چلے جائیں جنگل میں تو وہاں کیا کریں گے؟ صحیح بات یہ ہے دیکھیے کہ عارف کے ذہن سے چیزوں کو دیکھنا, یعنی سیکر کے ذہن سے چیزوں کو دیکھنا, یا دنیا چھوڑنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جہاں آپ چھوڑ کے جائیں گے وہاں بھی تو نہیں ہوگی. یہ ایک لفظ بھی غلط سمجھا جاتا ہے, ترک دنیا. ترک دنیا کیا ہے؟ آپ ترک دنیا کر نہیں سکتے. آپ مرنے سے پہلے جہاں آپ جائیں گے وہ بھی دنیا ہوگی وہاں. تو ترک دنیا از نتھنگ. اصل چیز یہ ہے کہ آپ سیکر ہوں, آپ چیزوں کو یعنی سے لیسن لینے کا آپ کے اندر مادہ ہو, گہرائی میں چیزوں کو سوچیں آپ. اس کی ضرورت ہے. ترک دنیا نہ تو کوئی چیز ہے نہ وہ ممکن ہے. جہاں آپ چھوڑ کے جائیں گے وہ بھی دنیا ہوگی. اسے یہ کوئی حل نہیں ہے. مولانا اگلا ایک کامنٹ آیا ہے قطر سے مولانا عبد الباسط عمری صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے, مولانا جس خدا نے مجھے پیدا کیا, جو میرے لیے زندگی کے سارے انتظامات کر رہا ہے, اس خدا کے بارے میں مجھے ابھی تک اپنے پورے وجود کے ساتھ, پورے شعور کے ساتھ ایک بار بھی یہ کہنے کو نصیب نہیں ہوا کہ اے خدا تو میرا خدا ہے. مولانا اگلا سوال لیتے ہیں جو دلی سے ہے محمد آصف ریاض صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے, مولانا صاحب, I feel a great happiness in writing the glory of God. But as a journalist, sometimes I need to write some political articles. While doing so, I feel my whole personality is splitted. مولانا صاحب, let me know what should I do in this situation. نہیں, میں تو سمجھتا ہوں کہ اسپرٹ ہونے کا کوئی سوال نہیں ہے. آپ چاہے پالٹکس پر لکھیں, چاہے چوٹی پر لکھیں, چاہے چاند سورج میں لکھیں, ہر جگہ آپ لیسن لے سکتے ہیں. بیسک بات جو ہے لیسن لینے کی ہے. آدمی کے اندر یہ ذہن اگر ہو کہ چیزوں میں وہ لیسن لے سکے تو ہر چیز میں لیسن ہے. شیطان کی کہانی بھی لیسن ہے, پولیٹیکل آرٹیکل لکھے ہیں تب بھی لیسن ہے. میں تو کوئی بھی چیز پڑھتا ہوں, چاہے وہ پالٹکس ہے کوئی بھی, جو مجھے لیسن ملتا ہے. اور ہر چیز ہے لیسن. اس کو کہتے ہیں توسم. یہ ایسی چیز جو اپنے اندر پیدا کرنا ہے وہ توسم ہے. توسم اگر ہے تو ہر چیز میں آپ کو معرفت ملتی رہے گی. چاہے آپ پولیٹیکل مضمون لکھ رہے ہیں یا روحانی لکھ رہے ہیں,
اصل چیز جو مطلوب ہے وہ تبسم ہے. تبسم پیدا کیجیے آپ. تبسم کا مطلب ہوتا ہے ٹو ڈرا لیسن، چیزوں سے سبق نکالنا. اصل سے اس کی ضرورت ہے. میں تو اللہ کے فضل سے کچھ بھی پڑھتا ہوں، چاہے کتنے ہی پولیٹیکل ہو. مثلا دیکھیے، ابھی میں ایک چھپا ہے ٹائمس آف انڈیا میں، ایک پورے پیج کا ایک انٹرویو، یعنی اتر پردیش کے جو چیف منسٹر ہیں اکھلیش یادو، ان کا انٹرویو ہے. کئی لوگوں نے مل کے انٹرویو لیا. وہ سارا پولیٹیکل انٹرویو ہے، ایک دم پولیٹیکل. اس میں مجھے ایک بہت عجیب چیز مل گئی. مثلا دیکھیے، انٹرویور نے ان سے پوچھا کہ جب آپ چیف منسٹر بنے تو آپ نے کھوئی کیا چیز کھوئی آپ نے؟ یہ عجیب سوال. کیا چیز مس کیا آپ نے؟ چیف منسٹر بننے کے بعد وہ چیز کیا تھی جس کو آپ نے مس کیا؟ تو فوراً وہ کہتا ہے ٹائم مس کیا. میرے پاس ٹائم ہی نہیں، ہر وقت پولیٹیکل اس میں پھنسا ہوا ہوتا ہوں. تو میں نے شکر ادا کیا کہ میں چیف منسٹر نہیں ہوں. واقعات میں مجھے رونا آ گیا کہ خدا سے کتنا بڑا شکر ہے کہ تو نے اس کو چیف منسٹر نہیں بنایا. میرے پاس ٹائم ہے سوچنے کا. تو ہر چیز میں مجھے تو سبق ملتا ہے. تو جو چیز درکار ہے وہ تبسم ہے. تبسم پیدا کیجیے اپنے اندر. مولانا اگلا سوال کانپور سے ہے، سردار احمد صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے، حنفی، شفعی، حنبلی اور مالکی ان چار مسلک سے پہلے کس مسلک پر عمل ہوتا تھا؟ کیا ان چاروں مسلک پر عمل کیا جا سکتا ہے؟ کیا زکوٰۃ کی رقم کو دعوت کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ اس کے بارے میں بتائیں. آپ میری کتاب پڑھیے تجدید دین، اس میں آپ کو اس کا تفصیلی جواب مل جائے گا. یہاں اس کا موضوع نہیں ہے. وہ کتاب پڑھ لیجیے آپ، تجدید دین اس کا نام ہے. وہ آپ کو چھپی ہوئی مل جائے گی. اور مولانا ایک سوال اور تھا ان کا کہ کیا زکوٰۃ کی رقم کو دعوت کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ اس کے بارے میں بھی آپ پڑھ لیجیے ہمارے تذکر قرآن میں، سورۃ توبہ میں جو آیت ہے اس میں زکوٰۃ کا حکم بتایا گیا ہے. 8 مدیں، انما الصدقات للفقراء ہے. اس کو آپ پڑھ لیجیے، اس میں یہ بات آپ اس کا جواب مل جائے گا. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے، مولانا شارق حسین صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے، آپ نے اپنی کتاب اسلام دور جدید کا خالق میں تاریخی ریفرنس کے ساتھ دکھایا ہے کہ سائنس کا آغاز دور اول کے مسلمانوں نے کیا، پھر بعد کو مسلمانوں نے سائنس کو چھوڑ کیوں دیا؟ اس کے بارے میں بتائیں. میں نے یہ نہیں کہا کہ دور اول کو مسلمانوں نے کیا، یہ میں نے نہیں لکھا. یہ جملہ میرا نہیں ہے. دور اول کے مسلمانوں نے سائنس کا آغاز کیا، یہ میرا جملہ نہیں ہے. باقاعدہ پھر سے آپ پڑھیے اس کو اور صحیح الفاظ میں سوال کیجیے. یہ صحیح الفاظ نہیں ہیں. یہ صحیح الفاظ نہیں کہ دور اول کے مسلمانوں نے سائنس کا آغاز کیا، یہ میں نے نہیں لکھا. پھر سے پڑھیے، اگلے ہفتہ پھر صحیح سوال کیجیے، میرے الفاظ جو ہیں اس کو لے کر کے. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے، مس سعدیہ خان کا. انہوں نے لکھا ہے، دی اوپننگ ورس آف دا قرآن فار 113 chapters refers to God as being merciful and gracious. Why out of all the qualities would God choose to single out these two? Kindly comment. نہیں تو قرآن میں اور دوسرے جو خدا کے دوسرے جو ایٹریبیوٹس وہ بیان کیے گئے ہیں، یہاں پر یعنی اس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے کیونکہ انسان کا یہ بہت بڑا کنسرن ہے کہ خدا پر رحم کرے، میرے ساتھ بلیسنگ کرے. یہ تو بہت بڑا، یعنی وجود تو دے چکا خدا. ہمیں یہ دعا تھوڑی کرنا ہے کہ خدا مجھے وجود دے دے، مجھے پیدا کر دے. میں تو پیدا ہو چکا میں. تو اب جو دوسرا کنسرن میرا ہے کہ میرے ساتھ خدا بلیسنگ کا معاملہ کرے.
اس لیے اس کو ہائی لائٹ کیا گیا، ورنہ قرآن میں اور دوسرے جو اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس ہیں اس کا بھی ذکر ہے۔ مولانا اگلا سوال دلی سے ہے، مولانا الیاس صاحب کا۔ انہوں نے لکھا ہے، آپ نے فرمایا کہ یہودی عیسائی ہمارے دوست ہیں، لیکن قرآن میں کہا گیا ہے کہ تم یہود کو ایمان والوں کا شدید دشمن پاؤ گے، اس کنفیوژن کو دور فرمائیں۔ لفظ دوست میں نے استعمال نہیں کیا، یہ آپ کا لفظ ہے۔ دوسری بات کہ وہ جو لفظ دشمن ہے تو آپ نے اس کو یعنی ان کی پوری قوم پر پھیلا رکھا ہے۔ اس وقت جو تھے کنٹمپریری ان کے بارے میں یہ لفظ، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ سارے یہودیوں کو سارے عیسائیوں کو سمجھ رکھا ہے، یہ بلا شبہ بیس لیس تفسیر ہے۔ رسول اللہ کنٹمپریری کے بعد میں بات ہے، کنٹمپریری معاصر، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اتنی بڑی بڑی گستاخیاں مسلمان کر رکھی ہیں، مجھے تعجب ہوتا ہے کہ اس کو سارے یہودیوں قیامت تک پیدا ہونے والے سارے اس کو چسپاں کر رکھا ہے۔ یہ مطلب بھی اس کا نہیں ہے۔ کنٹمپریری کرسچن، کنٹمپریری یہودیوں کے بارے میں، وہ بھی وہاں جو تھے مدینے میں، وہ بھی سارے عالم کے لیے نہیں ہے۔ یہ قرآن کو لوگ بازیچہ اطفال بنا دیا ہے۔ یہ بہت تعجب ہوتا ہے کہ کیسے لوگ ہمت پڑتی ہے کہ قرآن میں ایسی باتیں کہیں، کیسی ہمت ہوتی ہے۔ میں نے دوست کا لفظ استعمال نہیں کیا، میں نے استعمال کیا جو حدیث میں ہے معید، تائید، یعنی تائیدی رول ان کا ہے، تائیدی رول ان کا ہے۔ اور یہ تو واقع ہے، کون سی بات ہے جو یعنی آپ بائسکل سے لے کر کار تک اور سوئی سے لے کر ہوائی جہاز تک کون سی چیزیں ان کے سوا کس نے دی ہے آپ کو؟ مجھے بتائیے، کس کا نام بتائیں گے آپ؟ ایک ایک چیز جو آپ استعمال کرتے ہیں وہ انہیں لوگوں سے ملی آپ کو۔ یہ کپڑا جو آپ پہنتے ہیں کس نے کلاس مل بنائی، کس نے بنائی ہے؟ یہ انک جو پہنتے ہیں آپ کس نے دی آپ کو؟ گھڑی جو بات ہے، ہر مسلمان گھڑی باندھے ہوئے، کیسی عجیب بات ہے۔ نہرو نے لکھا ہے کہ مغل حکمرانوں کے زمانے میں، نہرو نے لکھا اپنی کتاب میں ڈسکوری آف انڈیا میں، بہت ہی عبرتناک بات، کہ مغل جب رول کر رہے تھے، جس کو آپ کہتے ہیں مغل امپائر، اس زمانے میں یورپ کے تاجر آتے تھے انڈیا۔ اس زمانے میں وہ بن چکی تھی گھڑی جو کہتے ہیں وہ اسپرنگ واچ بن چکی تھی، وہ لاتے تھے یہاں محلوں میں بیچتے بڑے دام پر۔ انہوں نے لکھا ہے کہ مغلوں کو یہ کیوریاسٹی نہیں ہوئی کہ دریافت کریں کہ بھائی کیسی گھڑی ہے یہ، یعنی مسلمان اب بھی وہی ریت کی گھڑی اور پانی گھڑی میں جی رہے تھے، انہوں نے اسپرنگ واچ بنا دی، لیکن ان کو کچھ شوق نہیں ہوا دریافت کرنے کا۔ جن کو آپ کہتے ہیں دشمن، اسی پہ جی رہے ہیں آپ۔ اگر آپ جو چیزیں دی ہیں اس کو استعمال نہ کریں تو پھر لوٹ جائے گا وہاں پر جہاں پر انسان اونٹ پہ چلتا تھا، خیموں میں رہتا تھا۔ کیسے عجیب لوگ ہیں یہ، نہایت اطمینان سے ان کی دریافت کر چیزوں کی استعمال کرتے ہیں۔ میں اپنے گھر کے سامنے جب کھڑا ہوتا ہوں اور نہایت شان سے لوگ گاڑی لے کر کے اور اسکوٹر لے کر دوڑتے ہیں، تو میں یہی سوچتا ہوں کہ ان کے چہرے پہ اعتراف نہیں۔ کس نے یہ اسکوٹر بنایا، کس نے یہ کار بنائی، کس نے وہ گھڑی بنائی جو آپ پہنے ہوئے ہیں؟ تو میں آپ سے بہت ہی سخت ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ جو انسان کو اکنالج نہیں کرے گا وہ خدا بھی اکنالج نہیں کرے گا۔ کتنی سخت بات ہے یہ کہ اگر آپ انسان کا اعتراف نہیں کر رہے ہیں تو اس معنی ہے کہ خدا کا اعتراف آپ نہیں کر رہے ہیں۔ یہ بالکل غلط تفسیر ہے کہ ساری دنیا کے قیامت تک پیدا ہونے ہمارے عیسائی اور یہودی جو ہیں ان کے بارے میں قرآن نے یہ بیان دیا ہے۔ وہ کنٹمپریری یہودیوں کے بارے میں ہے، کنٹمپریری کرسچن کے بارے میں، وہ بھی وہ جو مدینے میں تھے، سارے عالم کے لیے نہیں۔ مولانا اگلا سوال رائے پور سے ہے، ادریس صاحب کا۔ انہوں نے لکھا ہے، واز یوز آف قرت ٹو ریسائٹ قرآن prevalent at the time of the prophet? I understand that there are more than one qirats. Which of them is authentic? نہیں، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ دیکھیے، یہ جو
اختلاف قرات والی بات ہے، اس میں بہت بڑی غلط فہمی لوگوں کو ہے. یہ اس سے مراد ہے لہجہ. لہجہ قرآن حدیث میں آتا ہے کہ قرآن 7 لہجوں پہ 7 قرات پہ اترا. تو وہ 7 قرات میں 7 لہجہ، ہر ایک کا لہجہ ہوتا ہے. ہماری اردو بھی دیکھیے، آپ دکن میں جائیے اور لہجہ ہے، بنگال میں جائے دوسرا لہجہ ہے، بامبے میں جائے دوسرا لہجہ، دلی میں دوسرا لہجہ، لکھنؤ میں دوسرا لہجہ. انگریزی زبان بھی ہر ملک میں الگ الگ لہجے میں بولی جاتی ہے. تو اس سے مراد ہے لہجہ، جس سے ہر زبان میں لہجے کا فرق ہوتا ہے. عربی میں بھی فرق ہے، بس اس سے کچھ بھی نہیں. ایک سادہ ایک فطری بات ہے. اس کو ایک خام خواہ تماشا بنا رکھا ہے، اور اس کے ماہرین پیدا ہوتے ہیں. اس کو ماہرین پیدا ہوتے ہیں. وہ کچھ نہیں، وہ سادہ حقیقت ہے کہ جس جغرافی میں آدمی پیدا ہوتا ہے اس کے لحاظ سے اس کا لہجہ بنتا ہے. بس لہجہ کا فرق ہے، اور کچھ نہیں، اور کچھ بھی نہیں. سمت شرما صاحب نے ممبئی سے سوال کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے، مولانا صاحب، وائی از اٹ دیٹ سچ فیو پیپل آر سنسیئر ٹوڈے؟ اب میں اس کا کیا جواب دوں؟ میں تو خود ہی روتا رہتا ہوں یہ سوچ سوچ کر کے. کیا جواب دوں؟ میرے پاس تو کوئی جواب ہے نہیں. مولانا اگلا سوال لیتے ہیں جو ممبئی سے ہی ہے اور مسٹر راکیش نے کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے، ہاؤ شوڈ وی سیو دی اپ کمنگ جنریشنز فرام وائڈ اسپریڈ ایول؟ کائنڈلی کامنٹ. بچانا آپ کی ذمہ داری کب ہے؟ بتانا ذمہ داری ہے. یہ سیو کرنا ذمہ داری نہیں آپ کی ہے. بتائیے، خوب بتائیے. یہ آپ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ آپ بچائیں. بچانا آدمی کے اپنے یعنی فریڈم پر بیس کرتا ہے. انسان کو فریڈم ہے، وہ چاہے گا تو بچائے گا، تو نہیں بچائے گا. اس کی اپنی ول، اپنی آزادی. آپ کو فرض ہے کہ آپ بتائیں، خوب بتائیے، خوب بتائیے، خوب بتائیے. یہ سوچنا چھوڑ دیجیے کہ آپ کی ذمہ داری بچانا ہے. بتانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بتانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لیکن بچانا جو ہے وہ اس کا آدمی کا اپنا فعل ہے. وہ چاہے گا تو بچائے گا، نہیں بچائے گا. مولانا اگلا سوال بنگلور سے ہے، عابد صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے، دوز ہو ٹاک اباؤٹ اسپریچولیٹی آر آفن equated with becoming a صوفی اور سادھو. واٹ از یور اوپینین آن دس؟ اس پر ہم بہت کافی لکھ چکے ہیں. کئی آرٹیکل آ چکے ہیں رسالے میں. ہماری کتاب فکر اسلامی، اس میں بہت تفصیل سے اس کی وضاحت کی گئی ہے. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے، شاہ عمران حسن صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے، شب برات کے بارے میں آپ نے ابھی کہا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، مگر آپ نے شب برات کو اپنی کتاب نشری تقریرے میں درست قرار دیا ہے. ہم آپ کی دونوں رائے میں سے کس رائے کو درست مانیں؟ پہلی نہیں رائے آپ، کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں بھی آپ غلط کوٹ کر رہے ہیں مجھ کو. لفظ درست آپ کا اپنا ہے، اس میں نہیں ہے. پھر جا کے پڑھیے گا آپ. لفظ درست ہے وہ آپ کا اپنا ہے. دوبارہ پڑھیے گا پھر بتائیے گا.